مستحب تو یہ ہے کہ 4 رکعت میں جتنا لگا اتنی دیر بیٹھے، لیکن یہ ہر جگہ ممکن نہیں ہے، لوگوں کی ضروریات ہیں، اور اس لیے تھوڑی دیر بھی کم سے کم آدمی بیٹھ جائے اور کوئی دعا مانگ لے، درود پڑھ لے، ذکر کر لے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور جس طرح سے اور بھی تراویح کی دعائیں لوگ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ 4 رکعت کے بعد اسے پڑھنا ہے، اس میں حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن آدمی کچھ بھی ذکر کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے، اپنی وہ کر سکتا ہے۔ لیکن تو یہ بات مسلم ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت تراویح نہیں ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں یا اس کی تلقین کرتے ہیں تو ان کی یا تو یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں روایت نہیں آئی، یا یہ ہے کہ ان کی سمجھ سے دور کی بات ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم سب کی امی جان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کرامہ ہیں، اور صرف حضرت عائشہ ہیں جو حضور کی نے شادی کی، یہ باقرہ تھیں، لیکن جتنی آپ کی شادی ہوئی سب بیوہ تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود روایت کرتی ہیں، بھی بیوی اپنے شوہر کے رات کی حالت کو بتلا سکتی ہے۔ ایک جگہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نماز پڑھنے لگے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا حجرہ یعنی کمرہ اتنا چھوٹا تھا۔ آدمی جو لوگ عمرے میں یا حج میں جاتے ہیں تو روضہ مصطفیٰ میں جاتے ہیں، وہ جس میں اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما آرام فرما رہے ہیں، وہی حجرہ حضرت عائشہ کا تھا، وہی کمرہ۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مدینے کے نہیں تھے، آپ مکے کے تھے، مکے میں آپ پیدا ہوئے، آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و عظمتاً گئے ہیں۔ تو مدینے میں جو حجرہ حضرت عائشہ کا تھا تو اسی میں آپ آرام کر رہے تھے، اسی حجرے سے نکل کر کے آپ نماز پڑھانے کے لیے محراب میں آتے تھے۔ حجرہ بائیں طرف ہے آپ کا جو روضہ رسول ہے، تو اس طرف محراب داہنی طرف ہے، تو آپ سے نکل کر کے آتے تھے داہنی طرف میں۔ اب پتہ چلا ہے، اچھا جو لوگ گئے ہیں عمرے میں، حج میں، جہاں اللہ کے نبی کا حجرہ ہے، پھر وہاں سے نکل محراب ہے، اس کے بعد پھر صف ہے، پھر محراب ہے۔ پہلے امام وہاں نماز پڑھاتا تھا، پھر مقتدی کھڑے ہوتے تھے، لیکن اب امام نے بدل دیا ہے، وہ اب یہاں کھڑے ہوتے ہیں، ادھر کی صفیں خالی رہتی ہیں۔ تو کچھ لوگ نہ جاننے کی وجہ سے یا تو غفلتی ہوتی یا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ اور اب حرم پاک میں بھی کعبۃ اللہ میں پہلے وہ کعبۃ اللہ کا جہاں دروازہ ہے اسی کے سمت میں امام کھڑا ہوتا تھا، اب انہوں نے بدل دیا، اب امام وہاں نہیں کھڑا ہوتا، امام اب پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ مطاف میں طواف کرتے کرتے وہ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ جو لوگ جاتے ہیں اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں، امام کے پیچھے رہیں، امام کے جہاں آگے بڑھے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حجرے میں رہتے تھے تو بہت چھوٹا کمرہ تھا۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ اتنا چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہوتا تھا، نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کہتی ہیں جب آپ سجدے میں جاتے فَإِذَا سَجَدَ فَغَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيْهَا، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جب سجدے میں جاتے تھے تو مجھے ہلکا سا ہاتھ لگاتے تھے۔ تو چونکہ بھئی ظاہر سی بات ہے چھوٹا کمرہ ہے تو پیر کو سکیڑ لیتی تھی،
پیر کو میں کیا کرتی تھی، سکڑنی موڑ لیتی تھی، حضور سجدہ کرتے، اتنا جگہ نہیں ہے. وہ کہتی پھر نیند میں پھر پھیلا دیتی تھی. تو یہاں پر آپ چھوتے تھے حضرت عائشہ کو. اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی یہاں ہے، اور ان کے ماننے والے ہمارے یہ غیر مقلد جن کو اہل حدیث کہتے ہیں. اہل حدیث کہنا غلط ہے، گناہ ہے. کیوں؟ اہل حدیث مطلب حدیث والے، اور حدیث پہ عمل کرتے ہی نہیں ہو. غیر مقلد یعنی اس طرح کوئی بیٹا باپ کو نہ مانے، اس کو نافرمان کہتے ہیں. یہ نافرمان لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ لیں، ہم صحابہ کو واسطہ نہیں بناتے ہوئے. اب بتلائیے اگر صحابہ کو چھوڑ دیا جائے دین کیسے باقی رہے گا؟ صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے دین. تو بہرحال ان کے نزدیک بھی، امام شافعی کی یہاں اگر کسی نے عورت کو چھو لیا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اتنا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں انسان اگر اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا دیا وضو کے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ وضو کے بعد ان کو چوٹی کاٹے گی اس جگہ تو دوسرے سے کہیں گے ذرا کھجلا دے، کیا کرے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا ان کا دماغ دیکھیے ان کا. اللہ کے نبی چھو رہے حضرت عائشہ کو، آپ نماز میں ہیں. وہ کہتی ہیں فَإِذَا سَجَدَ فَغَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيْهَا. ہم ان کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے شرمگاہ کو چھوئے گا وضو ٹوٹ جائے گا، تو ہاتھ سے چھوئے گا وضو ٹوٹے گا. وہ کہتے ہیں حضرت طلق رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک، وہ کہتے ہیں ہاتھ بھی بدن کا ایک عضو ہے، ران یہ بھی ایک حصہ ہے بدن کا. تو اب جب آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو روزانہ جو گھنٹی بجتی رہتی چلتے ہوئے وضو باقی رہے گا؟ ان کا وضو کیسے باقی رہتا ہے؟ تو وضو ان کے نزدیک باقی نہیں رہے گا. ہم کہتے ہیں تم تو بڑے ڈھیلے لوگ ہو. تو اسی طرح سمجھ لیجئے. تو اب اللہ کے نبی حجرے سے نکل کے نماز پڑھاتے تھے، تو اتنا چھوٹا کمرہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے، اتنی دیر کہ پیر پھول جاتا تھا، پیر ورم ہو جاتا تھا، پھول جاتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کے تو گناہ معاف ہیں، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ نے مجھے نبی بنایا، آخری نبی بنایا، یہ نعمتیں اللہ نے عطا کی، مجھے امت اور خیر امت عطا کیا، مجھے بہترین امت عطا کیا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی آپ اتنے بے چین بے قرار رہتے تھے اپنی امت کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے پیغمبر اگر یہ بات نہیں مانتے آپ جان دے دیں گے ان کے پیچھے. ایک جگہ قرآن اور کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ کے نبی اللہ کہتا ہے پیغمبر اگر یہ نہیں مانتے آپ ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے جان دے دیں گے. آپ رو رہے ہیں اللہ میری امت، سجدے میں میری امت. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دعا کرو تو تنہائی میں تو سجدے میں بھی جا کے دعا کرو، سجدے میں چلے جاؤ. آدمی سجدے کی حالت میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے یسجد بین قدمئی الرحمن، رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کرتا کما یلیق بشانی. تو اب یہ ہے کہ حضرت عائشہ گھر کی حالت بتلاتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا رسول اللہ بستر پہ نہیں ہے، گھبرا گئی، تلاش کیا نہیں. تو ایک عورت کو جو ہو سکتا ہے ذات ہے، آپ کی اور بھی بیوی تھی کہ ان کو خدشہ ہوا کہیں کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، نکل کے باہر آئی، دوڑی، دیکھا کہ رسول اللہ جنت البقیع میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ دوڑ کے آ گئی، حضور تشریف لائے. تو بہت دبلی پتلی تھی، نحیف تھی،
تو सांस फूलने लगा। रात का वक्त है तो अल्लाह के नबी आए तो पता चला आयशा क्या हुआ, कहा कुछ नहीं। हुजूर को मालूम था कि ऐसा हुआ। तो बाद रिवायत में है कि आयशा क्या शैतान आ गया था, तो आपने मजाक किया, कहा आपके पास नहीं आता, कहा आता तो है, मुसलमान हो गया। तो कभी कभी आप मिजाह फरमाते थे। तो मुझे बताना यह है कि घर की हालत हजरत आयशा बतलाती हैं, वो कहती हैं कि मा कान यजीदु फी रमदान वला फी गैरिही अला 11 रकअतन। अल्लाह के नबी रमजान में और गैर रमजान में आप 11 पढ़ते थे। आप 3 रकात वितर निकाल दीजिए तो कहते होंगे 8 रकात। तो रमजान में भी पढ़ते थे, रमजान के अलावा भी पढ़ते थे 11 रकात। तो पता चला कि ये जो नमाज है ये तहज्जुद है, ये तरावी नहीं है, क्योंकि तरावी रमजान ही में पढ़ी जाती है। तरावी जो है आप सुबह सादिक तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद तरावी की कज़ा नहीं है। तो अब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। अच्छा, अब वो उनको समझना चाहिए कि रमजान का भी तस्करा है और गैर रम दोनों का, ये दोनों में आप पढ़ते थे 8 और 3। उसके बाद इस रिवायत को दलील कहते हैं गैर मुकल्लिद। अब वो कहते हैं जब दलील बनाते हैं, गैर मुकल्लिद की और भी चीज बताऊंगा, आपको हैरत होगी। वो तो अब कुत्ता भी उनके नजदीक जो है पाक हो जाता है, और इंसान का मादे मनवी नुतफा, मतलब एक है जिससे नुतफा ठहरता है, इंसान का जो मादा है अब वह है कि वो कहते पाक है। अब बदन में लग जाए तो उनके नजदीक नापाक नहीं है, जाहिर बात है। वो कहते हैं इंसान का मादा मनवी, यानी मनी जिसे कहते हैं, वो कहते हैं पाक। हम कहते हैं पाक है तो फिर नहीं समझ लो उसको, खा लो। और क्यों पाक है? वो कहते हैं अंबिया पैदा हुए। अरे अल्लाह के बंदे, अंबिया भी माँ के पेट में रहे, तो माँ के पेट में जो उसका महाना अल्लाह ताला स्टॉक करता है, स्टॉक करने में जो नलकी के रास्ते वो जो ब्लड खून जाता है खुराक बनकर, वो क्या है? वो भी अंबिया ने पिया है। तो ये अकल मारी गई। तो ये अपने आप को आजाद, देखो हम आजाद नहीं, हम शरीयत के पाबंद हैं। आजाद जिंदगी नहीं हमारी, हम कुरान और हदीस के पाबंद हैं, उसी पर चलेंगे, रसूलुल्लाह के अहकामात पर चलेंगे। तो अब रमजान में और गैर रमजान में 8 पढ़ते थे, 3 अला 11 रकातन का लफ्ज है। तो अब हजरत आयशा की रिवायत, तो अब पता चला कि तहज्जुद की नमाज है, और 20 रकात तरावी आपने 3 दिन मस्जिद में पढ़ाई है, 3 दिन। उसमें मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा एक हदीस की मुअतबर किताब है, उसमें रिवायत मौजूद है कि आपने 20 रकात पढ़ी है। फिर आप 3 दिन के बाद आप हुजरे से बाहर नहीं निकले, हुजरा तो लगा हुआ है ना, हुजरे से निकल के आप मिहराब में आके खड़े होते थे। इतनी तादाद सहाबा की जमा हो गई, भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि अल्लाह के नबी बाहर नहीं आए, अंदर पढ़ने लगे। तो सहाबा, सुबह को सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी आप बाहर क्यों नहीं आए? आपने फरमाया कि तुम्हारी भीड़, तुम्हारे ज़ौक़ और शौक़ को देख कर मैं बाहर नहीं आया। क्यों? देखिए अल्लाह के नबी कितने मेहरबान है अपनी उम्मत पर। फरमाया कि खशीतु अन तुफ़रद अलैकुम, मुझे अंदेशा है कि तुम पर यह नमाज फर्द न कर दी जाए, इसलिए नहीं आया। अच्छा, जो लोग, जो हमारे जवान सऊदी अरब में नौकरी करते हैं, तो वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में तो बहुत सी जगहों पे 8 रकात पढ़ी जाती है। तो वो जवान सवाल करता है कि अगर ये जायज नहीं है, अगर ये तरावी लोग पढ़ते हैं कैसे? मैं उनसे पूछो। तो अब ये मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तुम ये सोच देख के आए पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे अब्बा दादा सब गलत पढ़ के चलेगा? तो भी तो पढ़ के गए 20 रकात। तो हदीस की मानोगे कि मानोगे या सऊदी की मानोगे? सऊदी हमारा मजहब नहीं है, मजहब हमारा इस्लाम है।
ہم مکے مدینے کا احترام کرتے ہیں. آپ بتلائیے وہاں مکے مدینے میں آج جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بیٹا جو ولی عہد ہے محمد ابن سلمان، وہ کسی کی نہیں سنتا، جو چاہتا کرتا، جو مرضی آتی کرتا. اس نے فلم ہال کھلوا دیے، شراب خانے کھلوا دیے. اب بتلائیے کنواں اجھالتے تھے، اس طرح سے اجھالے گا، وہ باہر کر دے گا قیامت کے قریب. میں سمجھتا ہوں وہ بھی انہی میں شمار ہوگا. وہ یہودیت ان کے گھروں میں ہے، یہودی لڑکیاں ان کے گھروں میں ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. ابھی کر دیا کہ آپ طواف جو کریں گے طواف کر سکتے ہیں. آپ نے عمرہ کر لیا، عمرے کے بعد آپ احرام نکال سکتے ہیں، اپنی لباس میں کپڑا پہن کر آپ طواف جب چاہیں جتنا کر سکتے ہیں طواف. اب اس میں شرط لگا دی کہ احرام کے بغیر مطاف میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ محمد ابن سلمان کا حکم ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے. یہ سمجھ لیجیے بہت سی ایسی چیزیں لاگو کر رہا ہے جو شریعت کا حکم نہیں ہے. بہت سی چیزیں میں کہاں تک بتلاؤں. ہم کو ان کو نہیں دیکھنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے اللہ اس کے نبی کے طریقے کو. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اب جو مرضی آتی ہے وہ کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا، ایک دن ان کو نکال باہر کرے گا. تو یاد رکھو تراویح 20 رکعت ہے. حضرت عائشہ کی روایت ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا. یہ روایت صحیح روایت موجود ہے، بخاری میں موجود ہے. اچھا یہ روایت بخاری شریف تو ابھی لکھی گئی، تو بخاری سے پہلے بھی یہ حدیث تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں حدیث تھی، صحابہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھی، حضرت عائشہ حضرت عمر کے زمانے میں موجود ہیں. حضرت عمر نے باقاعدہ جماعت بنا دی. کیوں؟ ہوتا کیا تھا کہ مسجد میں یہاں جو حافظ تھے وہ 3-4 لوگ پڑھ رہے ہیں، ادھر پڑھ رہے ہیں، ادھر پڑھ رہے ہیں، ادھر پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، مختلف جگہوں میں مختلف طرح پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک جگہ کر دیا. کیوں کر دیا؟ کہ رسول اللہ کی دلیل موجود ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھی ہے، جماعت پڑھائی آپ نے. اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ایک صحابی ہے حضرت ابی ابن کعب، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، اتنا عمدہ قرآن پڑھتے تھے، اتنا شاندار پڑھتے تھے، اطمینان کے ساتھ پڑھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا قرآن نازل ہو رہا. آج کل کیا ہوتا ہے، جو حافظ تیز پڑھ دے لوگ کہتے ہیں ہمارے آپ سب ٹھیک ہے، پورا کرمنڈل ایکسپریس راجدھانی سے، یا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بالکل فاسٹ ٹرین ہے، یاد رکھو گناہ ملے گا. قرآن تیز پڑھنے کے لیے نہیں آیا. جو لوگ یہاں تراویح پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کوئی 1 سانس میں، کوئی 2 سانس پڑھتا ہے، شروع کرتا ہے ختم. سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث موجود مسلم شریف کے اندر، اللہ کے نبی پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف. ہر آیت پر رکتے تھے. آپ جو یہاں تراویح پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے، امام صاحب ہمارے حافظ صاحب پورے ہر جگہ جو ہے وہ رکتے ہیں، صاف پڑھتے ہیں الحمدللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تیز پڑھ. حضرت ابی ابن کعب کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا کہ ابی تم ایک سورت ہے سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہا کہ تم سورہ بینہ پڑھ کے سناؤ میں سنوں گا. وہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ آپ پڑھیں گے ہم سنیں گے. فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ تم پڑھو گے میں سنوں گا. فرمایا کہ اللہ ہمارا نہیں بھی ہمارا کبھی حاضر، اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا میں پڑھوں گا آپ سنیں گے. کہا کہ ہاں. حضرت ابی رونے لگے تھے. وہ صحابی کو حضرت عمر نے امام بنا دیا، جو مختلف جگہ میں پڑھ رہے تھے ایک جگہ جمع کر دیا، بس یہ کام کیا. حضرت عائشہ موجود ہیں، حضرت عائشہ کے سامنے وہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ کی زندگی موجود ہے، رسول اللہ کا دن اور رات کی عبادت موجود ہے. حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا حضرت عمر کو، ٹوکا نہیں عمر کیا کر رہے ہو.
جیسے حضرت عمر نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد آنے سے روکا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے، تو کچھ صحابہ کو اعتراض ہوا، حضرت عائشہ کے پاس گئے، کہا کہ پتہ ہے آپ کو عمر کیا کر رہا ہے؟ میں کیا کرتے ہیں؟ کہا عمر یہ کر رہے ہیں کہ عورتوں کو روک دیا، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، عورتیں بھی چلی گئیں۔ حضرت عائشہ نے کہا اگر آج کے دور میں رسول اللہ زندہ ہوتے تو آپ عورتوں کو روک دیتے، جو حالت ہو رہی ہے اس زمانے سے شروع ہو گئی۔ اچھا پھر کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی فرمان موجود ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو مسجد آنے سے روک کر مسجد گھر میں پڑھنے کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا خیر مساجدہن قعر بیوتہن، موجود ہے کہ عورتوں کی سب سے بہترین مسجد گھر کا کونا ہے، جتنا کونا گھر کے اندر ہو۔ ہاں ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں بھی، جہاں دوسری جگہ مسجدیں بنتی ہیں راستوں میں ادھر میں، وہاں ایک نظام ہونا چاہیے، ایک ایسا پردے کے ساتھ کمرہ ہو کہ عورتیں اگر سفر میں کوئی آ رہی ہیں، بیچارہ شوہر نماز میں آ گیا، وہ بیچاری گاڑی میں بیٹھی ہے، اگر ایسی صورت ہوتی نماز پڑھ لیتی۔ اور گھروں میں مسجد بنانے کا رواج صحابہ کے دور میں بھی تھا۔ ہم نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا رکھی ہے اپنی والدہ کے نام سے، گھر کے اندر مسجد ہے، ہم نے کئی لوگوں کو بتلایا اور لوگ اپنے گھر میں مسجد بنانے لگے۔ ہمارے چھوٹا بھائی لائن والے بیچارے وہ بھی دکھایا، گھر لے گئے نے دکھایا کہ میں نے بھی مسجد بنا لی ہے گھر کے اندر، عورتوں کے لیے ہونا چاہیے ایک جگہ جس میں وہ اعتکاف بھی کر سکیں، عورتیں نماز ہی پڑھیں اس میں۔ تو یہ گھر میں نظام ہونا چاہیے الگ سے ایک جگہ۔ ہم بڑے ڈائننگ ہال، ایٹنگ سیٹنگ بیٹنگ کیا کا حال بناتے ہیں، اور پوٹیگو سوٹیگو لوٹیگو سب بناتے ہیں، لوٹ پوٹ سب بنا لیتے ہیں، لیکن مسجد گھر کی نہیں بناتے ہیں۔ ارے کیا کیا بناتے ہیں اللہ جانے، بلا وجہ بلا ضرورت خرچ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں ہم نہیں بناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیں تراویح 20 رکعت ہے، 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مودی پور کے عبد الرحیم صاحب اور تاریخ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ پھگول کی نسیمہ آرا یہ عمرے میں جانے والی ہیں، دعا کی اللہ تعالیٰ ان کے جانے قبول فرمائے، مقبول عمرے کے ساتھ واپس لائے، سب کے عمرے کو اللہ قبول فرمائے۔ آل کے محمد علی نذرانہ بیگم، ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست، دعا کی اللہ صحت عطا فرمائے۔ آل کے ارباز علی میٹرک کا امتحان دیے، جو بچے بھی امتحان دے رہے ہیں دینے والے ہیں، اللہ سب کو کامیاب فرمائے۔ اسی طرح رسول پور کی اختروں میں بھی اللہ صحت عطا فرمائے، معصوم فہیم النساء صحت عطا فرمائے۔ رام کپور کی محمود اللہ انہیں شفا صحت حیات عطا فرمائے، ہاسپٹل میں ہیں۔ دریا پور کی شمیم ابن اللہ مغفرت فرمائے۔ بھوپال کے سہیل قریشی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح سے گوہالی پور کے شیخ عبد المنان، ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست، دعا کی اللہ صحت عطا فرمائے، ان ہارٹ کا آپریشن ہونے والا ہے۔ سات بٹیے کا ارحم محمد، اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ ابھی فطرے کا اعلان نہیں ہوا ہے، آئندہ انشاءاللہ اعلان کر دیں گے، ہر محلے کو چلا جائے گا پرچہ۔ اللہ بسم اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه البخاري. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بعدد من قعد وقام وبعدد من صلى وسام إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين عن أئمة المهديين أبو بكر عمر عثمان علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم اهلك أعداءك وأعداءنا وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك أعداءك وأعداءنا وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك أعداءك وأعداءنا وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخاف فينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نفرت ہمارے دلوں میں ڈالی میرے دل میں کی محبت دلوں میں پیدا کروا دی احساس اس کی عبادت کروا دی. ایسا آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے خلافوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو آگاہ کرتے ضرور ہے کرتے ہیں لیکن تیرے کرتے ہیں تیری سامنے بیچاری رکھتے کچھ کرنا کرتے تیرے ساتھ کی کچھ کرنی نہیں کرتے مولا چلنا اکیلا کرتے کرتے ہے تو کام کرتے ہے میں تو اکیلا ہے مولا اے بھگوتی تعالیٰ جو پور ہو رہا ہے مولا سب کے پاس سب جنگلوں میں مولا سب اپنی جوانی کر سکتے مالک ہر جگہ پر خاص سے بچا رہے مولا مسلمانوں کی مسجدوں پر مدرسوں پر جماعتوں پر مسجدوں پر احترام سے مستقبل مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے مولا. ایسا آپ کی ذات عظیم و کبیر ذات ہے. آپ سب کچھ دیکھنے جاننے والے مولا ہر جگہ مسلمان کو بچا دیجیے حفاظت کر دیجیے. ظالم حکومتوں کے کمر کو توڑ دیجیے مولا. ظالم حکومتوں کو فائدوں ثابت کروا دیجیے. اہلوں کے ہاتھ کو توڑ دیجیے مولا. اس کے کمر کو توڑ دیجیے مالک. ایسا مسلمانوں کو بچا دیجیے.
مسجدوں کو بچا دیجیے، مدرسوں کو بچا دیجیے. ہم کمزور ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں مالک. اے اللہ ظالم حکومتوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ شیطان وسوسے کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اس ملک کو حکومت کرنے والے، اے اللہ ان کے اعلان کے تصور سے جس میں رحمت فرما، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، سارے لوگ دیور کی حفاظت فرما، سب کے نبی بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد العلوم کی مجاہدین کی مکمل حفاظت فرما، اس کی ساری جنتیں تاریخی تعمیری کام کو مکمل فرما، اس کے اساتذہ طلبہ مجاہدین معاونین محبت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو مکمل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، مکمل تراویح پڑھنے کی، تمام نمازیں پڑھنے کی جماعت کے ساتھ توفیق عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما. اے اللہ بہت کمزور عبادت کرنا کی مولا قبول فرما لے، ہم سب کی حفاظت فرما لے. ہمیں جو مریض ہے مولا سب کی شفا عطا فرما. ایسا جو بھی مریض ہے آپ جانتے ہیں مولا سب کی شفا قابل عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو خود کو ایسا شفا دیا عطا فرما. اے اللہ ہم سب ہمارے دین بچوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو مکمل عالم دین بنا. اے اللہ دین داری عطا فرما، اخلاص پیدا فرما، ہر بری بردائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دیندار بنا دے، نمازی بنا دے، روزدار بنا دے. اے اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دین بچوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں مولا سب کو ہم سب کو ایسا میرے دین بچوں کو سب کو اے اللہ سب کی عمر عطا فرما، صحت و حیات عطا فرما. اے اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. Thank you.
یہ جامعہ مرکز العلوم للمساجد ہے، مرکز المساجد۔ آج جو ہے 20 فروری 2026 ہے، رمضان کا۔ آج حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین بہترین بیان کیے ہیں، آپ حضرات ضرور ہے ان کو بھی سنائیں ضرور۔ جو قرآن کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ تراویح کی نماز جو ہے 20 رکعت ہے۔ حضرت عمر کے دور میں بھی 20 رکعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 20 رکعت تھی، ابھی بھی وہی 20 رکعت چلی ہوئی ہے۔ یہ جامعہ مرکز العلوم سنگڑا ہے، اڑیسہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مدرسہ، سب سے قدیم پرانا مدرسہ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی میڈیا اڑیسہ۔ انشاءاللہ ہر جمعہ کا بیان جو ہے اسی چینل میں آپ کو مل جائے گا، رمضان کا مسائل وغیرہ سب مل جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔